اگر انسان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا حکم نہ جانتا ہو، مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور حکم کو نہیں جانتا، تو وہاں انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ احتیاط کرے، کوشش کریں کہ احتیاط کے مطابق عمل کریں، یا یہ کہ جو شرائط تقلید کے سلسلے میں بیان کیا ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے فالاعلم کی تقلید کرے۔ اگر مسئلہ پیش آ جائے حکم نہیں جانتا تو احتیاط کرے، یا پھر شرائط تقلید کو مد نظر رکھتے ہوئے تقلید کریں۔ اگر اس وقت فتوی اعلم کو نہیں جان سکتا، دسترسی نہ ہو، تو الاعلم فالاعلم کی رعایت کرتے ہوئے جو ہیں اپنے مجتہد سے کمتر، باقی مجتہدین سے برتر مجتہد کی تقلید کریں۔ ابھی ممکن ہے کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، فی الحال آپ احتیاط نہیں کر سکے، مثلا یا مورد احتیاط کو آپ نہیں جانتے تھے، لیکن اپنے مجتہد کا بھی آپ کے پاس فی الحال فتویٰ موجود نہیں ہے، لیکن اس سے کمتر جو مجتہد و باقیوں سے عالم ہے اس کا فتویٰ موجود ہے آپ کے پاس، تو اس صورت میں آپ اس کے رسالے میں دیکھ کر اپنا مسئلہ وہاں حل کر سکتے ہیں کہ وہ فل عالم ہے، کیونکہ آپ کا جو عالم مجتہد ہے اس کا مسئلہ فی الحال آپ کے دسترس میں نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کے لیے کوئی مسئلہ اچانک پیش آ جائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مجتہد کا فتویٰ کسی شخص کے لیے بیان کیا، مثلا آپ نے اعتکاف میں مسائل بیان کیا، آپ نے مسجد میں مسئلہ بیان کیا بعض اشخاص کے لیے یا کسی ایک شخص کے لیے، اور جب بعد میں مجتہد کا فتویٰ عوض ہو جائے، تبدیل ہو جائے، بدل جائے، آپ کو پتا چلا کہ میں نے جو فتویٰ بیان کیا تھا وہ پرانا فتویٰ تھا، اب مجتہد کا فتویٰ نیا فتویٰ آ چکا ہے، بدل چکا ہے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ اسے بتا دیں کہ بھئی جو مسئلہ پہلے بتایا ابھی اس کا مسئلہ بدل چکا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سر اگر یہ معلوم ہو کہ اس نے جس وقت فتویٰ بتایا تھا فتویٰ سے پہلے ہی تبدیل ہو چکا تھا، پھر بھی بتانے کی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ آپ نے مسئلے کا اگلا حصہ بیان کیا، جو میں پہلا حصہ بیان کیا اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ پہلا یہ کہ آپ نے فتویٰ بیان کیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسے، لیکن اگر آپ نے فتویٰ بیان کیا، فتویٰ بیان کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فتویٰ میں نے غلط بیان کیا ہے، تو اور وہ جو ہیں برخلاف وظیفہ شرعی عمل کرے گا، اب چونکہ مسئلہ غلط بیان ہوا ہے اور وہ عمل کرے گا، اور جب عمل کرے گا خلاف شرع عمل کرے گا، اگر خلاف شرع ہونے کا خطرہ نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثلا آپ نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے 3 دفعہ پڑھیں تسبیحات 4، مثلا خلاف شرع نہیں ہوگا وہاں پہ، تو اگر آپ کو پتہ چلا کہ مسئلہ میں نے غلط بیان کیا ہے اور بعد میں مجھے پتہ چلا ہے اور وہ شخص میرے بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق عمل کرے گا اور خلاف شرع عمل کرے گا، اس صورت میں واجب ہے کہ اگر ممکن ہو تو اشتباہ کو برطرف کریں، غلطی کو ٹھیک کریں۔ وہی مسئلہ اس طرح سے ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے اگر مکلف ایک مدت تک اپنے اعمال کو بغیر تقلید کے انجام دے، ادھر ادھر سے سیکھا اس نے لیکن کسی خاص مجتہد کی تقلید نہیں کی، اس نے نماز کو کسی سے سیکھا، پڑھنا شروع کیا، وضو کو کسی سے سیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیا، غسل کو کسی سے سیکھا، تقلید کسی کی نہیں کی، تو ایک مدت تک بغیر تقلید کے اس نے عمل انجام دیا ہے، اب اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، 3
صورتوں کا امکان ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے اعمال مطابق واقع ہو، احکام خداوند متعال کے مطابق ہو، کسی طرح سے پتہ چلے، یا اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق انجام پا چکا ہو کہ اب جس کی وہ تقلید کر سکتا ہے، اس وقت جو مجتہد عالم ہے اس کے لیے اس کے فتویٰ کے مطابق ہو، اور آج جس کی اس سے تقلید کرنے کی ضرورت ہے، اس صورت میں اس کے گزشتہ اعمال صحیح تصور ہوں گے، یا واقعے کے مطابق ہو، یا آج جس مجتہد کی تقلید کرنی ہے اسے اس کے مطابق ہو، تو اس کے گزشتہ وہ اعمال جو بغیر تقلید کے انجام دیے ہیں وہ صحیح ہوں گے۔ اگر اس کے اعمال مطابق واقع یا مطابق فتوی مجتہد کہ آج جس کی اس نے تقلید کرنی ہے نہ ہو، تو اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر واقعے کے مطابق ہو اور یا آج کے اس کے مجتہد عالم کے مطابق ہو تو اعمال درست ہیں، اور اگر واقعے کے مطابق نہ ہو یا آج جس مجتہد کی تقلید کرنی ہے اسے اس کے فتویٰ کے مطابق نہ ہو، تو اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے اعمال میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ارکان عمل میں غلطی ہوئی ہے، اس صورت میں اس کے اعمال باطل ہیں۔ مثلا رکوع رکن ہے، مطلب اساسی بنیادی احکام میں جو ہے اس نے غلطیاں کی ہے، جس طرح رکوع ہے تو جس طرح سلام وغیرہ ہے، تو جس طرح چیزیں دونوں سجدے مثلا غلط انجام دیے ارکان میں ہیں۔ اسی طرح روزے کے بھی اصل رکن میں اس نے مثلا غلطی کی ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں میں اس نے غلطی کی ہے تو اس کے اعمال باطل ہوں گے۔ مثلا یہ کہ نماز گزار تکبیرۃ الاحرام یا رکوع وغیرہ کو اس نے انجام نہیں دیا، یا جہاں اسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی تھی اس نے بیٹھ کر نماز ادا کی ہے، یا نماز کو اس نے باطل وضو، باطل غسل یا باطل تیمم کے ساتھ انجام دیا، ارکان میں سے ہیں، شرائط میں سے ہیں۔ جب شرائط ہیں تو ارکان رکن ہیں۔ طہارت شرط عبادت ہے، شرط نماز ہے، بعض اعمال کے لیے طہارت شرط ہے، تو نماز کے لیے بھی طہارت شرط ہے۔ اب اس نے یا غسل کو باطل کیا پھر نمازیں پڑھی ہے، یا وضو باطل انجام دیا یا تیمم باطل انجام دیا، تو اب اس صورت میں اس کے اعمال باطل ہوں گے۔ واقعے کے مطابق نہ تھا، اور آج جس مجتہد کی تقلید کرنی اس کے مطابق بھی نہ تھا، اور غلطیاں اس نے شرائط میں کی ہیں، اعمال کے شرائط میں کی، یا نماز وغیرہ کے ارکان میں اس نے غلطی کی ہے، تو اس صورت میں اس کے اعمال باطل ہوں گے۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہے اس کے اعمال میں جو اشکال ہے وہ ارکان وغیرہ کے حوالے سے نہیں ہے، اور انسان جاہل قاصر ہو، یعنی مسائل شرعیہ کی یادگیری میں جو ہے کوتاہی اور سہل انگاری نہ کی ہو، اس صورت میں اس کے عمل صحیح ہیں۔ اس نے جو ہے جزئیات میں غلطی کی ہے، جزئیات مثلا ذکر میں غلطی کی ہے، جزئیات میں غلطی کی ہے، اور وہ خود جاہل قاصر ہو، اس نے کوتاہی نہیں کی احکام وغیرہ سیکھنے وغیرہ میں، تو بہرحال اس سے زیادہ نہیں ہو سکا اس سے، وہ قاصر رہا ہے، مقصر نہیں ہے، اس صورت میں اس کے اعمال صحیح ہے۔ جیسے نماز گزار نے حمد سورہ یا ذکر رکوع یا ذکر سجدہ یا تشہد کو غلط کیا ہے، جو کہ جو ہیں واجبات غیر رکنی ہیں، ان میں غلطی کی ہے، غلط پڑھا، مثلا حمد کی قرات میں غلطی رہی ہے، سورہ کی قرات میں غلطی رہی ہے، یا مثلا رکوع کے جو اذکار ہیں اس میں کمی بیشی ہوئی ہے، اور اس نے مسائل شرعیہ کی یادگیری میں کوتاہی اور سہل انگاری نہیں کی ہے، اور جو احکام شرعیہ میں مقصر نہ ہو، یا نماز گزار نے حالت سجدہ میں ہاتھ یا جو ہے انگوٹھوں کو، پاؤں کے انگوٹھے کو زمین پہ نہیں رکھا ہے،
اور مسئلہ نہ جاننے اور مسئلہ یاد نہ کرنے میں مقصر نہ رہا ہو تو اس صورت میں بھی اس کے اعمال صحیح ہوں گے کہ وہ جاہل قاصر ہے، کوتاہی نہیں کی ہے، سہلنگاری بھی نہیں کی ہے، اور غلطیاں جو ہیں جزئیات میں ہیں، کلیات میں نہیں ہیں، شرائط میں نہیں ہیں، اور جزئی مسائل میں ہیں کہ جو ارکان عبادت شمار نہیں ہوتے اس وقت۔ تو یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے عمل میں جو اشکال ہے وہ ارکان وغیرہ کے سلسلے میں نہیں ہے، اور جاہل مقصر ہے وہ شخص، اب قاصر نہیں ہے، مقصر ہے، یعنی مسائل شرعیہ کے یاد کرنے کے سلسلے میں کوتاہی کی ہے، اس نے سستی کی ہے، جہاں بھنڈار کرتے رہے اوپر نہیں آئے، سستی کی ہے، کوتاہی کی ہے۔ تو اس صورت میں اور ایسے موارد میں اس نے غلطی کی ہے جہاں جاہل مقصر کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہی جو جزئیات میں غلطیاں ہوتی، جاہل مقصر کے لیے اعمال باطل ہیں، قرات اس نے غلطی کی ہے، نماز باطل ہو جائے گی، مقصر ہے، قاصر نہیں ہے، قاصر کی نماز باطل نہیں ہے۔ مقصر جو ہے جان بوجھ کے کوتاہی کر سہلنگاری نہیں سیکھتے اور قرات میں غلطی رہ جاتی ہے، تشہد سلام وغیرہ میں، تو یہ قابل معافی نہیں ہے، نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ لہذا اس ایسے موارد میں اس نے غلطی کی ہے جہاں جاہل مقصر کی نماز جو ہے عبادت وغیرہ عمل وغیرہ باطل ہے۔ اس صورت میں وہ عمل باطل ہے جیسے نماز گزارنے، مسائل سیکھنے میں کوتاہی کی اور قرات میں بھی غلطی کی ہے، اور ذکر سجود و تشہد وغیرہ میں غلطی اس کی رہی ہے اپنی کوتاہی کی وجہ سے، سہلنگاری کی وجہ سے، تو اس کے اعمال باطل شمار ہوں گے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اشکال عمل ارکان وغیرہ میں نہیں ہے اور انسان جاہل مقصر ہے، ان جو جہاں غلطیاں کی ہے مقصر ہے وہ، اور مورد اشکال بھی ایسے موارد میں ہے کہ حتیٰ مسئلے کا نہ جاننا بھی ہو بغیر عذر کے جو ہے تقصیر کی وجہ سے وہ اس سے عمل باطل نہ ہوتا ہو، اس صورت میں وہ عمل صحیح ہے اگر چند ایسا شخص مسائل شرعیہ یاد نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنے مورد احتیاج، مورد ضرورت مسائل کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے گناہ کار ہے۔ مثلا مرد یا کوئی عورت مسائل نہ جاننے کی وجہ سے کوتاہی کی ہے، مقصر ہے، یعنی کہ حمد و سورہ، نماز ظہر وغیرہ کو مثلا جو ہے بلند آواز سے پڑھ لیا، خواتین ایک شخص یا ایک عورت ہے، اس نے ظہر عصر میں حمد و سورہ کی قرات بلند آواز سے کی، مقصر ہے، وہ قاصر نہیں ہے، البتہ مقصر ہے۔ یا کسی شخص نے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز مغربین میں حمد و سورہ کو اخفاتیہ پڑھ لیا، آہستہ آواز میں پڑھ لیا، یا کوئی شخص تسبیحات نماز میں تسبیحات اربعہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس نے بلند آواز میں پڑھ لیا، تو وہ جو نمازیں پڑھی ہیں صحیح ہیں اگر چند یہ شخص گناہ کار ہے تو اس نے مسائل شریعہ سیکھنے میں کوتاہی کی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ اعمال کی کیفیت کو نہیں جانتا، جیسے اسے یاد نہیں ہے کہ اوائل بلوغ میں جو ہیں اس کی نمازیں صحیح ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، ابتدا میں جب وہ بالغ ہوئے تو ابھی یاد نہیں پڑتا، اسے نہ معلوم اس وقت میں نے نمازیں کیسی پڑھی ہیں، یا اس نے روزے کو صحیح طور پہ رکھا یا نہیں رکھا، لیکن احتمال معقول ہو کہ وہ ان اعمال کو صحیح انجام دیا ہے، احتمال ہے، احتمال معقول، یعنی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، اگرچہ اعمال کی صحت اور خرابی کو نہیں جانتا لیکن ایسی دلیل آپ کے پاس موجود ہے کہ احتمال دیتا ہے کہ وہ اعمال صحیح انجام دیے، مثلا اس وقت میں نماز مسائل سیکھا کرتا تھا، مثلا میں مسائل پڑھا کرتا تھا، مثلا باجماعت ادا کیا کرتا تھا وغیرہ، کوئی ایسے معقول وجہ ہو کہ احتمال ہو کہ وہ اعمال صحیح انجام
دیے ہیں۔ اس صورت میں جو ہے اس کے گزشتہ اعمال صحیح حساب ہوں گے، مگر بعض ایسے موارد میں کہ جس کا ذکر حضرت آیت اللہ سستانی نے بعض ایسے مسائل کا ذکر ہے جہاں اس کے اعمال صحیح نہیں ہے، منہاج الصالحین وغیرہ میں بیان کیے۔